اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ تعالی نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا. کتابا متشابہا مثانی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہے. مثانی، اور وہی آیات، اسی طرح کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، انہی آیات سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان کی جسم کانپ جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف جھک پڑتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ ہدایت اللہ کی جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو، جس کو چاہتا ہے، ہدایت نصیب فرماتا ہے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر دنیا کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ کا کلام قرآن مجید، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اور اس کا درس دینے اور سننے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اگر ہمارے ذہن کے اندر نہ ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ نخواستہ ہمیں ان دروس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ درس دینے کا اور نہ درس سننے کا. لہذا اللہ کے کلام کی وہ اہمیت، وہ عظمت جو ہے کما حق ہو، تو شاید ہم اپنے ذہنوں میں اس کو جاگزین نہیں کر سکتے، لیکن جس قدر ممکن ہے ہم اللہ کے اس کلام کی عظمت کو سمجھیں، اور اگر اس کی عظمت کو سمجھ جائیں تو پھر یہ کس لیے نازل ہوئی ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، ہم نے یہ درس جو سننے ہیں کس نیت سے سننے ہیں، کیا ذہن بنا کے سننے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ تو ثواب کے لیے آئے ہوں گے، کچھ برکت کے لیے آئے ہوں گے کہ قرآن سے برکت ہوتی ہے، کچھ لوگ اس لیے آئے ہوں گے کہ قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہیے. علی ھذا القیاس مختلف ہماری نیتیں ہیں، مختلف قسم کے ہمارے ارادے، مختلف قسم کی پلاننگز. تو کیا اللہ کے کلام کے لیے یہ سارے ارادے، یہ ساری نیتیں درست ہیں؟ اگر یہ درست ہیں تو بھی اللہ کے قرآن سے رہنمائی حاصل کر لی جائے، اور اگر یہ درست نہیں ہیں تو کیا درست ہے؟ ہم اپنی نیتوں کو ری ٹیون کر لیں، پھر سے سوچ لیں کہ ہم کس لیے بیٹھے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب القرآن فرمایا. کہ یقال لصاحب القرآن، کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا. اور صاحب کا معنی ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا. اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. تو جہاں آخری آیت مکمل ہوگی وہیں تمہارا مقام ہوگا. گویا یہ صاحب قرآن کو جنت میں لے جائے گا. اگر ہم اس کا ترجمہ حافظ قرآن کرتے ہیں تو اس میں سے ایک بڑا طبقہ جو قرآن کا حافظ نہیں ہے وہ تو ویسے ہی مائنس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے صرف حفاظ کے لیے ہے. یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو صاحب قرآن.
اور قرآن کا صاحب کون ہے؟ قرآن کا صاحب وہ ہے جو اس کو اس نیت سے پڑھتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ انہ شفیع لصاحبہ یوم القیامہ، یہ اپنے ساتھیوں کے لیے قیامت کے دن یہ سفارشی بن جائے گا، یہ سفارش ہے۔ تو ساتھی کون ہوتا ہے؟ صاحب قرآن کون ہوتا ہے؟ صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ مصاحبت اختیار کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا ساتھ بنا لیتا ہے دنیا میں، گویا اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جو اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے، اپنا شب و روز کا ساتھی بنا لیتا ہے، تو بس یہ فرق ہے کہ دارالامتحان میں ہم نے قرآن کو ساتھی بنانا ہے، تو جو ہی دارالجزا شروع ہوگی تو قرآن نے ہمیں ساتھی بنا لینا ہے۔ اگر ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کا بن جائے تو یہ اصل مقصد ہے کہ ہم صاحب قرآن بن جائیں۔ اس سے مراد حافظ نہیں ہے، حافظ بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں قرآن شامل ہو، اور غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں قرآن شامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 24 ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین کلام ہے اور نازل کیا ہے اللہ نے، لہذا کلام اللہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کلام ہوتا ہے وہ تحریر سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پہ قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ فتح کے اندر بھی، سورہ توبہ کے اندر بھی، کہ یہ کلام اللہ ہے، اور قرآن پاک کا نام کلام اللہ بتایا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے، اور جو اللہ کی گفتگو ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ مسئلہ بہت زیر بحث رہا کہ قرآن مخلوق ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اس لیے کہ قرآن تو صفت کلام ہے اللہ کا، اور جب صفت کلام ہے تو نہ اس کو مخلوق کہا جا سکتا ہے نہ اس کو غیر مخلوق کہا جا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے اور واحد کلام ہے۔ لہذا یہاں جب تحریری صورت میں یہ ہمارے پاس آتا ہے، اور تحریری صورت میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر تحریری صورت میں تھا بھی تو یہ یوں 2 گتوں کے درمیان ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، کچھ تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہ نازل بھی لکھا ہوا نہیں ہوا، جبکہ تورات نازل ہوئی تھی تو لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، یہ تحریر نہیں، نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، کلام اللہ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انہ لتنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین، لے کے آئے جبریل امین اللہ کی طرف سے اور نازل کیا علی قلبک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا۔ اب کلام ہی تھا، کلام ہی جبریل علیہ السلام کو ملا، کلام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی بھی اسی لیے تھی کہ کلام ہے، نازل ہوا ہے، لہذا اس کو جلدی جلدی یاد کر لوں، تو فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد رکھنا، رکھوانا، اور اس کو ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اور اس کیفیت کے ساتھ جس کیفیت میں یہ نازل ہوا ہے اس کو تمہارے قلب اطہر پر قائم رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو یاد کرنے لگے، اور لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ تو ابتدائی سب سے زیادہ جو قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا وہ حفظ تھا، اور حفظ کے ذریعے سے ہی یہ چلتا رہا۔ البتہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اپنے ذوق سے اس کو تحریر کر لیا ہوا تھا، کاتبین وہی بھی موجود تھے، وہ بھی لکھ لیتے تھے، قرآن لکھا ہوا موجود تھا مختلف حصوں میں، لیکن اس طرح سے کتابی شکل میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ جب جنگ یمامہ کے اندر حفاظ شہید ہوئے تو لوگوں کو خیال ہوا کہ قرآن جو ہے لکھ لیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حفاظ کے شہید ہونے سے قرآن پاک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرح سے معدوم ہو جائے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، پہلے ذریعہ حفظ تھا، بعد میں ذریعہ تحریر بن گیا۔ تحریر جب بنی ہے تو وہ التباس ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات آتا ہے کہ اس کے اندر تحریر والی خوبیاں نہیں ہیں، بعض اوقات بات چلتے چلتے خطاب ہو رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو ڈائریکٹ، اور ایک دم جو ہے وہ خطاب کی نوعیت بدل جاتی ہے، کیونکہ اسلوب خطابی، لہذا یہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام کے ساتھ ایک بات بار بار دہرائی ہے قرآن پاک میں، اور اس کا بہت ہی
یوں سمجھ لیجیے اہمیت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہاں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل فرمایا. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تمہارے خالق کا نازل کردہ کلام ہے، اسی کا کلام ہے جو تمہارا خالق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی سوچ اگر بہترین سے بہترین وہ ہواؤں میں اڑنے لگے اور شعور کی اعلیٰ ترین سطح کو پہنچ جائے تو بھی قرآن اس کے لیے رہنمائی کا سامان میسر کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص بالکل اجڑ ہو اور اس کی شعور جو ہے وہ اس کی شعور کی سطح وہ ادنا ترین ہے تو بھی قرآن اس کے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کرتا ہے. اس لیے کہ یہ جس خالق نے انسان کی مشینری پیدا کی ہے، اس کے دماغ کو بنایا ہے، اس کے دل کو بنایا ہے، اس کی کیفیات اور اس کی فطرت کو خالق سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھتا. لہذا یہ بات بار بار دہرانے کا ایک مقصد کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں بھی انزلنا کی بات آئی. بات علاوہ ازیں بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، میں نے نازل کیا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تاکہ یہ بات کبھی ذہن سے محو نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، جو ساری کائنات ہمارا بھی خالق وہ ہے جو اس نے. لہذا کبھی نقطہ آفرینیاں ہمارے ذہن میں آئیں قرآن پاک کے بارے میں مختلف قسم کے نکات کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، اور ایسی دور ازکار تعویلیں ہمارے ذہن میں آئیں تو سمجھ میں بات یہ آ جانی چاہیے کہ یہ کلام میرے تمہارے یا مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے جتنی ہدایت کا سامان دینا تھا اس کے لیے اللہ نے محکم آیات ڈائریکٹ سمجھ میں آ جانے والی، ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے والی نازل فرمائی ہیں. اور رہ گئی وہ باتیں کہ جن کی سمجھ ہمیں نہیں آتی یا کم آتی ہے، اس کا ایک اور مقصد ہے، وہ نصیحت یا تذکیر یا ہدایت کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن پاک کے علوم حاصل کرنے کے لیے اور علوم کے اندر پوری گہرائی اور پوری یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو عبور حاصل کرنے کے لیے اور مزید علوم کی گہرائی میں جاننے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے. وہ ایک الگ سطح ہے جس کے لیے اللہ کریم نے وہ آیات نازل فرمائی. لہذا ایک بات تو یہ کہ اللہ خالق کائنات کا اور جو ہمارا بھی خالق، تو جو ہمارا خالق ہے وہ بہترین کلام نازل کرے گا جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے. تو یوں یہ نقطہ ذہن میں رکھنے سے انسان جب ایک ایک آیت پڑھتا ہے تو اپنا دماغ لڑانے کی کوشش نہیں کرتا کہ میرے ذہن کے مطابق اس کا کیا مطلب بنتا ہے اور کیا مفہوم بنتا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل اور دماغ کے مطابق. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے خالق اور میرے مالک کا یہاں پہ مدعا اور مقصد کیا ہے، وہ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے. بس یہ بالکل یہ ڈائمینشن کا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی شخص اس کو اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی پرسیپشن بدل جائے گی. اور اگر کوئی شخص اس کو اس لیے سمجھے گا اور اس طرح سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس نقطے کو ذہن میں رکھے گا کہ یہ خالق کا کلام ہے، تو سمجھنے کا پروسیس پھر بھی آگے بڑھے گا لیکن اس کی ڈائمینشن بدل جائے گی. وہ اس عقل کو استعمال کرے گا کہ میرا خالق میرا مالک مجھے کیا کہتا ہے. بس یہ فرق پڑے. ایک دوسرا فرق اس سے اور پڑتا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جب خالق کو ذہن میں رکھتا ہے کہ خالق کا کلام ہے تو اس کی اتھارٹی ذہن میں آتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ، اللہ تعالیٰ جہاں کہیں قرآن پاک میں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں نا تو اس کا مطلب اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کلام کتنی طاقت والا کلام ہے. طاقت اور اتھارٹی یہ ذہن میں رکھنی اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتے رہیں سٹینڈ اپ، لوگوں کو کہتے رہیں فائر، لوگوں کو جو مرضی کہتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہی بات کوئی فوج کا جرنیل کہہ دے، اللہ اکبر، اگر فوج کے جرنیل کی زبان سے نکل جائے فائر تو لاشیں گر جاتی ہیں اور پشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں اور زندگی ملیا میٹ ہو جاتی ہے. لفظ وہی ہے فائر. اور اگر کسی عام شخص نے کیا وہ ساری زندگی کہتا رہے تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ بھی نہ ہو. لیکن جب اتھارٹیٹیو آدمی جو کسی اتھارٹی پر ہے وہ اس کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا تو وہ ہو سکتا ہے بہت بڑی تبدیلی کر دے. اور اسی طرح جو بڑے بڑے اتھارٹی کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، حکومتوں کے
جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ ایک لفظ بولتے ہیں، اس پر ہزاروں تبصرے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تھا، اس کی باڈی لینگویج یہ تھی، اس کے ایک اس لفظ کا یہ مطلب تھا، ہزاروں تبصرے ہوتے ہیں. اس کی وجہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. تو اللہ کریم کا یہ بتانے کا مقصد کہ یہ تمہارے خالق کی طرف سے نازل کردہ ہے، ذہن میں یہ رکھنا مقصود ہے، انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جس کے منہ سے کن نکل جائے، جو کن فرما دے تو یہ کائنات ساری کی ساری بن جاتی ہے. وہ کن فرما دے تو یہ ساری کائنات ایک لحظہ میں ملیا میٹ ہو جاتی ہے. وہ اتنی اتھارٹی والی ہستی ہے، اتنا اختیار ہے اس کا. یہ ذہن میں اگر انسان کے رہے کہ میں اس کا کلام پڑھ رہا ہوں جو کن کہہ دے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، وہ صرف کن کہہ دے تو یہ ساری کائنات کے اندر جو بالکل ہمارے وہم و گمان سے بھی دور ہے اور اتنی بڑی لمبی چوڑی کائنات ہے، اس کے اندر ایک آنکھ کے لحظے میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں. وہ خالق کائنات اس کلام کا مالک ہے، یہ اس کا کلام ہے. اور یہ ایک لفظ کن تو نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کے اندر ہزاروں الفاظ ہیں. اور اس کا کلام جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں یہ اتھارٹی رہنی چاہیے کہ یہ کسی بھی وقت وہ جو بھی کر دے اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ تم اپنا استحضار کرو نا، اپنا استحضار کرو کہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو. اگر یہ استحضار موجود ہو تو پتہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر یہ پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ ہو یا اشجار ہوں، یہ پوری مخلوقات انسان اور جن کے علاوہ وہ ساری کی ساری ہر وقت اللہ کی اس اتھارٹی اور اس اختیار کے استحضار میں رہتے ہیں. ان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری کائنات، اور مختلف مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے. اللہ کی نماز بھی کل قد علم صلاته وتسبیحہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا پوری کائنات اور زمین کے درمیان میں، زمین و آسمان کے درمیان میں اڑنے والے پرندے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم. ان کو استحضار ہے کہ ہم کس مالک کے غلام ہیں. سورج کو بھی استحضار ہے، پہاڑوں کو استحضار ہے، کائنات کی ہر مخلوق کو اس بات کا استحضار ہے. اور ان کی فطرت میں یہ استحضار رکھا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے. اور وہ اس اتھارٹی والی ہستی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ساری کائنات درہم برہم ہو سکتی ہے، وہ کن کہہ دے تو ساری کائنات بن سکتی ہے. ایسے اختیار رکھنے والی ہستی کا یہ کلام ہے. اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ استحضار موجود ہو کہ میں کس کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، میں اس اتھارٹی کے کلام پڑھنے جا رہا ہوں جس کلام کے اندر اتنی قوت ہے، یہ اگر استحضار موجود ہوگا تو پھر اس کے اوپر پورے اثرات اس کے مرتب ہوں گے کہ جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں ویسی ہی آیات ہے، پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں، سنتے ہیں، سالوں گزر گئے پڑھتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم اپنی فطرت کے اندر وہ استحضار پیدا نہیں کر سکے جو حقیقتاً قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہمارے طبیعتوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر استحضار ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت. اس کا موضوع انسان ہے. الہدا، قرآن پاک نے بار بار اپنے آپ کو الہدا کہا ہے، ہدایت. اور ہدایت جو ہوتا ہے، ہدایت کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے، اور ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، اور ہدایت کا مطلب منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے. قرآن یہ تینوں کام کرتا ہے. راستہ بھی ہے قرآن، اور قرآن راستہ دکھاتا بھی ہے، اور قرآن منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے. یہ تینوں کام. پھر ایک یہ بھی فرمایا لا ریب فیہ، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب. یعنی کتاب کے بارے میں ہمیں وہ استحضار جو ہونا ضروری ہے کلام پاک کے بارے میں، اگر وہ نہ ہو تو ہم قرآن پاک سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتے. یہ اگر ذہن میں رہ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر یہ جو دوسری بات ہے کہ یہ علوم کا خزانہ ہے، یہ بھی قرآن کے بارے میں ایک استحضار ضروری ہے. لیکن یہ علوم کا خزانہ ہونا اس کا مقصد نزول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. علوم کا خزانہ ہے، اس سے فزکس بھی نکل سکتی ہے، اس سے کیمسٹری بھی نکل سکتی ہے، یہ اس میں نفسیات کا بیان بھی ہوا ہے، اس میں ہر چیز، ہر علم کی بنیاد اس کے اندر موجود ہے.
لیکن یہ نہ کیمسٹری کی کتاب ہے نہ فزکس کی کتاب ہے، یہ علوم کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے. اس کا موضوع انسان ہے اور یہ کتاب ہدایت. اور سارے علوم ہونے کے باوجود یہ اللہ نے ہم سے تقاضا ہی نہیں فرمایا کہ تم ان علوم کی گہرائی تک رسائی حاصل کرو. یہ ہم سے تقاضا ہی نہیں. ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرو. ہم سے اس سے بڑھ کے اللہ کریم نے تقاضا ہی نہیں کیا. اور وہ ہدایت بھی اس لیے کہ جو تبدیلی ہے، جو انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو معجزے عطا ہوئے. معجزے اس لیے عطا ہوتے تھے کہ لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر ہدایت کی راہ پر چل نکلے. معجزات نبیوں کو اس لیے ملتے تھے اور ان کے ایمان لانے میں ان کو سہولت ہو جائے. یہ معجزات اس لیے عطا ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا عطا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو ایمان لانے میں سہولت ہوتی تھی. اور فرمایا انما کان الذی اوتیت، اور جو چیز مجھے عطا ہوئی ہے، جو معجزہ مجھے عطا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ، اس میں آپ نے گھونٹ بھرا اور وہ بہت سارے لوگوں کو کافی ہو گیا. اللہ حاضل قیاس، بہت ساری باتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم سے سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری چیزیں رونما ہوئیں، وہ کسی بھی نبی سے رونما ہوتے رہے. لیکن اصل چیز جو لوگوں کو ہرا دینے والی ہو، وہ چیلنجنگ قسم کی چیز ہو اور تحدی کی حیثیت رکھتی ہو، بالکل ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یا تو اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہو. لوگوں نے کہا کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیں، لوگوں نے کہا کہ یہ وادی سونے کی بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرما دی کہ یا اللہ یہ کہتے ہیں تو بن جائے. تو نہیں بنا ان کے چیلنج پہ. ایک واحد معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی اس حدیث میں فرماتے ہیں مجھے جو عطا ہوا ہے نا، انما کان الذی اوتیت، جو مجھے معجزہ عطا ہوا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان لانے میں بھی سہولت ہوگی، ہدایت کی راہ پہ چلنے میں بھی سہولت ہوگی. فرمایا وہ معجزہ ہے وحین، وہ اللہ کی وحی ہے. مجھے یہ جو وحی عطا ہوئی ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ. اور پھر فرمایا اوحاہ اللہ الیہ، یہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے اور اس سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں. تو جن معجزوں کے ذریعے سے انبیاء اپنی امتیں بڑھاتے رہے، امتوں کی تعداد بڑھاتے رہے، تو فرمایا مجھے جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے یہ جتنا بڑا ہدایت کا سامان ہے. فرمایا کہ میرے اب اتنے لوگ اس قرآن کو سن کر، اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن میں سے گزر کر اس معجزے کے ذریعے اتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے کہ فَأَرْجُو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامت، اب میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی. فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، کیونکہ مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے یہ کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوا، مجھے اللہ کا کلام عطا ہوا. یہ اس طرح کی کتاب ہمیں ہمارے سامنے ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ذہنوں کے اندر اگر تصور جاگزیں ہو اور اس استحضار کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں تو پھر قرآن سے ہم وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن کا مقصد نزول ہے. اب آ جائیے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے، ہم نے کس نیت سے پڑھنا ہے. میں نے عرض کیا کہ علوم کی گہرائی اور ان تک رسائی ہم سے مطالبہ ہی نہیں. ہم سے مطالبہ ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر لے قرآن سے؟ قرآن علوم کا خزانہ ہے اور وہ قیامت تک اس سے مختلف علوم برآمد ہوتے رہیں گے. فرمایا لا تنقضی عجائبہ، کوئی شخص سمجھے کہ میں اس کے علوم کی گہرائی تک پہنچ گیا ہوں، رسائی ممکن ہی نہیں. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو جس طرح اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ کے کلام کی حقیقت کو کما حقہ سمجھنا ناممکن ہے، زندگیاں کھپ جائیں گی.
لا تنقضی عجائبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے عجائبات اور اس کے نقطے اور اس کے علوم کبھی ختم نہیں ہوں. اور ایسے ایسے علوم، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہاں سے اناٹمی نکل رہی ہے، یہاں سے باٹنی نکل رہی ہے، یہاں سے زوالوجی نکل رہی ہے، یہاں سے فلاں نقطہ ہے، یہاں سے فلاں، یہ تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے. ایسے علوم بھی اس کے اندر سے نکلتے ہیں کہ جو جن تک انسان ابھی تک پہنچا ہی نہیں. لیکن ایک بات ان علوم کے حوالے سے، انسانی ترقیوں کے حوالے سے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس نہج پر تحقیق کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی تصدیق کے لیے اور قرآن کی حقانیت کے لیے سائنس کا سہارا لیتے ہیں. کہتے ہیں سائنس کی یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، سائنس کی یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے. سائنس کے ذریعے سے قرآن کو ثابت کیا جاتا ہے. حالانکہ سائنس بیچاری تو ہر 50-100 سال بعد بدل جاتی ہے. قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے دنیا میں کہ 1500 سال میں اس کے ایک لفظ اور ایک حرف کا فرق نہیں بنا. جو قرآن 1500 سال سے جیسے نازل ہوا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا اور آج تک موجود ہے، اس کی حقانیت کے لیے وہ علم جو ہر 50-100 سال بعد بدل جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے؟ البتہ ایک بات ہے ان سارے علوم کے حوالے سے جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کے اندر، قرآن کو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں نقطے ملتے ہیں. علوم جتنے مرضی ترقی کرتے جائیں، انسان کا ذہن ترقی کرتا جائے، وہ جہاں تک بھی پہنچے گا وہ اس کی کوئی بھی بات، اگر وہ علم کی حقیقت ہے، اگر وہ علم کی حقیقت ہے تو علم کی حقیقت تک انسان جب بھی پہنچے گا، قرآن اس علم کے بارے میں جو بات 1500 سال پہلے کہتا تھا وہ بات سچ اور حق ہوگی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس. قرآن خود کہتا ہے کہ ہم ان کو دکھاتے رہیں گے آیات، نشانیاں. سائنس ترقی کرے گی، آفاق میں سے بھی، انفس میں بھی، انسان کا وجود اور دنیا کے جتنے وجود ہیں ہر چیز میں ان کو نشانیوں کا پتہ چلتا رہے گا. لیکن ان نشانیوں کے ذریعے سے قرآن جو کچھ بتا رہا ہوگا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ قرآن نے جو بات 1500 سال پہلے بتا دی تھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ قرآن کی بات سچی ہے. علوم ترقی کریں گے تو علوم کی رسائی، علوم تک رسائی انسان کی قرآن کے اندر نہ کوئی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، نہ قرآن کے اندر کوئی اضافہ کر سکتی ہے. قرآن نے جو ایسے ایسے نقطے بنیادی طور پر بتا چھوڑے، یہ تو علوم کے ساتھ قرآن کا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن ہم سے تقاضا قرآن نے یہ نہیں کیا کہ آپ علوم تک گہرائی حاصل کریں. ہاں، غور و فکر کا، تفکر و تدبر کا ہم سے مطالبہ کیا ہے قرآن نے، اور وہ کس وجہ سے کیا ہے، اس سے کیا ملتا ہے وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے مقاصد ذہن میں رکھنے ہیں. جب ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن ہمیں کما حق رہنمائی فراہم کرے. تو سب سے پہلی بات جو قرآن سے ہم نے حاصل کرنی ہے وہ ہے نصیحت. ہم نصیحت کے لیے اور ہدایت کے لیے قرآن کو پڑھیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے. اور ہدایت ہر شخص کو چاہیے. ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ ہدایت کا معنی راستہ بھی ہے، اور ہدایت کا معنی راستہ دکھانا بھی ہے، اراء الطریق، اور ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب بھی ہے، منزل مقصود پہ پہنچانا بھی ہے. انسان کو تینوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ قرآن راستہ بن جائے. راستہ نظر نہیں آتا، راستہ گم ہو گیا. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں بند گلی میں آ گئے. اس کے ہمارے اپنے مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس راستہ ختم ہو گیا، میرا راستہ بند ہو گیا، قرآن کا راستہ وہاں سے کھلتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ بند گلیوں کو کھولتا ہے، اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ان اندھیروں سے اجالوں کی طرف انسان جب جائے گا تو اس کے ذریعے اس کا راستہ صرف قرآن بنے گا. یہ اندھیرے چھٹتے ہیں تو صرف قرآن کی وجہ سے چھٹتے ہیں. نیت یہ ہو کہ میں نے قرآن سے ہدایت لینی ہے. لیکن وہ کیسی نیت؟ قرآن تو ہدایت ہے. جہاں تعارف کروایا نا قرآن نے اپنا، ایک جگہ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جبکہ
جو ہمارا منزل مقصود بتائی قرآن نے خود کہ تم نے کرنا کیا ہے، تو فرمایا اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو. یا ایھا الناس، اے کائنات کے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے پالنہار کی بندگی کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تمہارا بھی، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے. ہوگا کیا اس سے؟ جی اس سے ہوگا یہ کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے. یہ تو منزل مقصود ہے متقی بننا. وہاں فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب جو منزل مقصود ہے یہاں پری ریکوزٹ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب جو منزل مقصود ہے یہاں پری ریکوزٹ کے طور پر، بنیادی شرط کے طور پر کہی جا رہی ہے کہ ان کے لیے ہدایت ہے. وہاں فرمایا ھدی للناس، یہاں فرمایا ھدی للمتقین. فرق کیا ہے اور ہم نے حاصل کیا کرنا؟ قرآن سے کوئی شخص اگر اس نیت سے نہیں بیٹھتا نا کہ میں نے ہدایت لینی ہے، قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ذہن میں رکھیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، کہ جیسا گمان میرا بندہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. جو شخص سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میری سنتا ہے، اس کا تو اعلان ہے نا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے میں اس کی سنتا ہوں. صرف سنتا نہیں ہوں، اجیب، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں. لیکن کوئی شخص اگر یہ گمان رکھے کہ پتہ نہیں میں کہاں، میرا اللہ کہاں، پتہ نہیں مجھے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، پتہ نہیں مجھے سنتا ہے کہ نہیں سنتا، جو ایسا ناقدرہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان رکھے، اللہ اس کی واقعتاً نہیں سنتا. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کلام ہے یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، اس غیرتوں اور اناؤں والے کا کلام ہے جس کے بارے میں کوئی گمان ذرا سا بھی الٹا رکھے وہ اس کے ساتھ تعلق ہی توڑ دیتا ہے. تو یہی کام اللہ کا کلام کرتا ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام. جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو یہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے. جو غیرت اور انا اللہ کی ذات میں ہے وہی غیرت اور انا اللہ کے کلام میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کائنات کی باتوں پر، دنیا کائنات کے کلام پر وہی ہے کا فضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کی فضیلت اللہ کی مخلوق پر ہے. کوئی ہے جوڑ؟ مخلوق کا اور خالق کا کیا جوڑ ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، برابر ہو کیسے سکتے ہیں؟ مخلوق میں سے کسی کو کسی ایسے وصف کا، کسی ایسی صفت کا حقدار سمجھا کیسے جا سکتا ہے جو اللہ کی صفت ہے، اسی کی لائق شان ہے، اس کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ مخلوق اور خالق میں تو فرق ہی بہت زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا جو فضیلت اللہ کو اللہ کی مخلوق پر ہے وہی فضیلت اللہ کے کلام کو ساری دنیا کے کلام پر ہے. اب اللہ تو نہیں سنتا اس کی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا. تو یہی معاملہ قرآن کرتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، میں نے شروع میں عرض کیا، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ قرآن ہم سنیں گے، بڑا ثواب کا کام ہے، تو ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من الکتاب فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا، جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی جو ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے. تو گویا ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان. اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. گویا الف لام میم کہا تو 10 نیکیاں نہیں ملی، 30 نیکیاں ملی. لیکن یہ مقصد اگر ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ ہم نے قرآن سے ثواب لینا ہے، نیکیاں لینی ہیں، تو ثواب تو مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی. ثواب ملے گا قرآن سے. انا عند ظن عبدی بی، یہ مالک کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے. جو اس سے جو چاہتا ہے، جو جیسا گمان رکھتا ہے، جو اس کو برکت کے لیے پڑھتا ہے، اس کو برکت مل جائے گی، ہدایت نہیں ملے گی.
جو سمجھتا ہے کہ یہ اس کا سایہ کر لیں شادی کے موقع پر تو برکت ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو برکت ہو جاتی ہو، اس لیے کہ قرآن کی برکات سے تو پتھر بھی محروم نہیں رہتے، قرآن کی برکات سے تو پتھر بھی محروم نہیں، اس کے اندر برکات اللہ نے رکھی، اور قرآن پڑھا جا رہا ہو، شجر و حجر وجد میں آتے ہیں، پرندے بھی وجد میں آتے ہیں، حیوانات بھی سنتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ قرآن تلاوت فرما رہے تھے، غالباً سورہ بقرہ ہی پڑھ رہے تھے، اور جب تلاوت فرما رہے تھے تو گھوڑا بدکنے لگا، تو پریشان ہوئے کہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا پاس، تو تلاوت بند کر دی، نماز میں پڑھ رہے تھے، تلاوت بند کر دی، گھوڑے نے بدکنا بھی بند کر دیا، پھر پڑھا تو پھر گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے اندازہ کر لیا کہ جب میں پڑھتا ہوں تو گھوڑا بدکتا ہے، جب میں تلاوت بند کر دیتا ہوں وہ آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ جو گھوڑا بدکتا ہے کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچائے، پاس ہی بچہ سویا ہوا ہے، تو میں نے بند کر دی تلاوت، سلام پھیر دیا، سلام پھیر کے میں نے اپنے اوپر دیکھا تو ایک روشنیوں کا حالہ تھا میرے اوپر، اور اتنی ساری روشنیاں جیسے بادل کی طرح میرے اوپر سایہ فگن سفید۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میں نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ میرے سے دور ہوتا گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے صبح جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ ایک منظر عجیب دیکھا ہے، کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکہ، وہ فرشتے تھے، دنت بصوتک، وہ تیرا قرآن سننے آئے تھے، ولو قرأت واصبحت، اگر تو پڑھتا رہتا نا، تلاوت بند نہ کرتا اور اسی طرح صبح ہو جاتی، اللہ اکبر، ينظر الناس الیہا لا تتوارى منہم، تو پڑھتا رہتا تو فرشتوں کو ساری دنیا دیکھتی، وہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتے، ساری دنیا دیکھ لیتی کہ فرشتے قرآن سننے آئے ہوئے ہیں۔ کس کس چیز پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا؟ قرآن کا اثر تو ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص اگر اس کو برکت کے لیے پڑھتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے برکت نہ ملے؟ کوئی اس کو سکون کے لیے پڑھتا ہے، سکون مل جائے گا، جو اس کو سرور کے لیے پڑھتا ہے اس کو سرور مل جائے گا، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت صرف اس کو ملے گی جو اس نیت سے پڑھے گا کہ میں نے اس سے ہدایت لینی ہے، انا عند ظن عبدی بی۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے نیتوں کو ریٹیون کرنا ہے۔ نیت کیا بنانی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین۔ سمجھ لیجئے کہ ایک ہدایت تو وہ ہے راستہ دکھانے کی حد تک، قرآن پڑھیں، قرآن راستہ دکھاتا ہے، یہ ان کو بھی دکھاتا ہے جو اس کو مانتے ہیں، یہ ان کو بھی دکھاتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، ہر ایک کو قرآن راستہ دکھاتا، لیکن منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا۔ منزل مقصود پہ صرف ان کو پہنچاتا ہے جو متقین ہوتے ہیں، اور متقی وہ ہوتا ہے، یہ ابتدان بھی متقی ہوتا ہے اور انتہان بھی متقی ہوتا ہے۔ اصل میں وہ ایک تڑپ رکھنے والا انسان جس کے دل کے اندر دوہرا احساس ہو وہ متقی ہوتا ہے، اور وہ احساس کیا ہے؟ وہ احساس یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کا احساس۔ جس دل میں، جس شخص کے دل میں یہ تڑپ موجود ہو وہ متقی ہے۔ وہ تقوی کے راستے پر کتنا چلا ہے، وہ کس قدر، کس سطح کا متقی ہے، اس سے غرض نہیں ہے، اس کے دل میں تڑپ موجود ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جو اس تڑپ سے قرآن پڑھتا ہے، فرمایا ھدی للمتقین، جو ایسی تڑپ رکھتا ہے، ایسی نیت رکھتا ہے اور اس تڑپ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، ان کو یہ قرآن منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ یہ صرف قرآن ان کو راستہ نہیں دکھاتا، اراء الطریق والا، اراء الطریق کا مطلب راستہ دکھانا، یعنی ایک رہنمائی تو یہ ہے آپ یہاں سے باہر نکلیں اور کہیں میں نے ایئرپورٹ جانا ہے تو کوئی شخص آپ کو راستہ بتا دے کہ ادھر ادھر چلے جاؤ اور اتنے ٹرن لینا اور اس سڑک سے ادھر کو جانا، ایئرپورٹ آ جائے، یہ بھی ایک رہنمائی ہے، یہ بھی اراء الطریق ہے۔ اور دوسرا کوئی شخص اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، وہ کہتا ہے آؤ میں گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ آتا ہوں، وہ جا کے ایئرپورٹ چھوڑ کے آ جاتا ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔
لیکن یہ ایصال الی المطلوب ہے، منزل مقصود پر پہنچا دینا. اور وہ جو حدیث آپ نے سنی ہے ابھی کہ یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو وہ جو منزل مقصود ہے، وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جو تو آخری آیت پڑھے گا نا وہاں جو محل ہوگا وہ تیرا محل ہے. تو منزل مقصود پر کون پہنچائے گا؟ قرآن پہنچائے گا. لیکن ان کو پہنچائے گا جو پڑھنے سے پہلے ہی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ میں تیرا قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضامندی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں میں کیسے زندگی گزاروں. مولوی کچھ اور بتاتا ہے، حکمران کچھ اور بتاتا ہے، افسر کچھ اور بتاتا ہے، کسی ایک مولوی سے پوچھوں تو کچھ اور بتاتا ہے، دوسرے سے پوچھوں اس کی اپنی فقہ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اللہ میرا تو راستہ ہی گم ہو گیا ہے. میں وہ راستہ لینا چاہتا ہوں جو تیری ناراضگی سے بچنے کا راستہ ہے، جو تیری رضامندی حاصل کرنے کا راستہ ہے. اس تڑپ کے ساتھ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن اس کو منزل مقصود پر پہنچا دیتا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی لے کے جائے گا اس راستے پر. دنیاوی اعتبار سے بھی جتنی کامیابیاں ہیں وہ قرآن کے ساتھ منسلک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسی کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عروج نصیب فرماتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخرین، بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. گویا قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے قرآن کی وجہ سے ہوتے ہیں. قرآن میں وہ اصول موجود ہیں کہ جس سے عروج نصیب ہوتا ہے، جس سے زوال ہوتا ہے، وہ سارے اصول قرآن میں موجود ہیں. لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہاں عروج و زوال کی داستانیں بھی موجود ہیں، قومیں تباہ و برباد ہوئی ان کی کہانیاں بھی موجود ہیں، اور قوموں کو عروج نصیب ہوا ان کی کہانیاں بھی موجود ہیں. لیکن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور جو آئی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. لہذا جو شخص اس نیت سے پڑھے گا کہ میں نے اس قرآن کو سے ہدایت لینی ہے، قرآن صرف ہدایت نہیں دیتا، اس کو سیدھے رستے پر لے کے نہیں جاتا. قرآن اس کی بصیرت بھی چمکا دیتا ہے، اس کی بصارت و بصیرت کے اندر وہ تیزی پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ یہ فرقان ہے نا، فرقان ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان جو کسوٹی ہوتی ہے، جو پیمانہ ہوتا ہے، جو معیار ہوتا ہے. قرآن خود بھی معیار ہے، اور جو اس کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے نا، اسی تڑپ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تمہاری تڑپ یہ ہوگی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تمہاری تڑپ یہ ہوگی نا کہ تم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم یہ تڑپ رکھ کے قرآن کے ساتھ منسلک ہو جاؤ گے تو فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں بھی وہ بصیرت عطا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کا فیصلہ خود کر لیا کرو. پھر تمہیں اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں نے اشتباہ پیدا کر رکھے ہیں، لوگوں نے شبہات پیدا کر رکھے ہیں. پھر اللہ تمہیں وہ کسوٹی اور معیار عطا فرما دے گا. یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا. تم نے پہلے جو گناہ کیے ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، وہ بھی معاف کر دے گا. اور آئندہ زندگی کے لیے وہ معیار اللہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے تہجد میں، خاص طور پر دعائے استفتاح کے طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تو وہ دعا کیا کرتے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک. اللہ مجھے وہ راستہ بتا، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، حق کا وہ راستہ جو ہر قسم کی کنفیوزنگ سچویشن میں حق ہے. اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جس میں لوگ اختلاف کرتے پھر رہے ہوں، لوگوں کو اختلاف ہو، مجھے کوئی اختلاف نہ ہو. اللہ تو اپنے حکم سے، باذنک تو اپنی رحمت سے مجھے وہ راستہ عطا فرما جو راستہ تمام اختلافات میں وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جانے والا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ راستہ عطا فرماتا ہے. یعنی جو قرآن سے جڑے گا، جو قرآن سے ہدایت مانگنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس نیت سے اور اس تڑپ سے قرآن کو پڑھے گا، اللہ اکبر، پھر قرآن کا یہ وعدہ ہے
کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ پھر لے جائے گا اس کو اس مقام پر جو حقیقت میں اصل مقام ہے۔ دوسری بات یہ نیت تو ہم نے، پہلی بات تو ہے کہ نیت ہم سب نیت کر لیں۔ میں نے اگر پہلے کوئی اور نیت کی تھی، مجھے چاہیے کہ میں ابھی سوچ لوں قرآن کے بارے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں کیوں قرآن کا درس شروع کر رہا ہوں۔ اگر میری نیت یہ ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضامندی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے راستہ چاہیے، میری قیادت گم ہو گئی ہے، مجھے قیادت چاہیے۔ اللہ مجھے وہ جنت کے راستے پر زندگی چاہیے جو تیرے پسندیدہ لوگوں کی زندگی ہے، جو انبیاء کا ساتھ ہے، مجھے وہ ساتھ چاہیے۔ دنیا میں بھی مجھے وہ بہترین زندگی چاہیے اور جنت میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ اگر میری تڑپ یہ ہے تو انشاءاللہ قرآن کا وعدہ ہے کہ قرآن اس جگہ لے جائے۔ پھر ہمارا یہاں بیٹھنا، میرا کہنا، آپ کا سننا، انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے، کوئی اور، اچھا کسی کی نیت یہ ہوتی ہے قرآن کا فہم حاصل ہوگا، جی سن لیجئے، فہم قرآن بھی ایک التباس ہے۔ قرآن کی تلاوت ثواب بھی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے فہم بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ نہ تلاوت ٹارگٹ ہے، نہ فہم ٹارگٹ ہے، یہ سارے ٹولز ہیں اس ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے۔ جو ٹارگٹ ہے اس سے ہدایت لینا۔ اگر کوئی شخص کہے نا میں نے فہم حاصل کرنا، تو فہم حاصل کرنے سے کیا ہوتا؟ فہم حاصل کرنا اگر ٹارگٹ بن گیا تو فہم تو مل جائے گا، قرآن کا عالم تو کہلائے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے اوپر اپنے علم کا رعب بھی جما لے اور لوگ سمجھیں کہ بہت قرآن پر اس کو عبور حاصل ہے، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن موجود ہوگا، قرآن پڑھتے ہوں گے اور کئی کئی گھنٹوں کے دروس بھی ہوں گے، لیکن ہدایت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر فہم قرآن سے ہدایت ملتی ہوتی، نہ صرف فہم سے ہدایت ملتی ہوتی، تو سب سے بڑے ہدایت یافتہ مستشرقین ہوتے۔ انہوں نے جتنا قرآن کے اندر گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف پر انہوں نے تحقیق کی ہے، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہدایت کی نیت سے فہم نہیں حاصل کرتے، وہ اس نیت سے فہم حاصل کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی غلطیاں پکڑیں۔ وہ اپنی نیت سے تحقیق کرتے ہیں۔ لہذا فہم کو ٹارگٹ بنانے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، تو پھر مستشرقین جو ہیں وہ سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہونے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن ہدایت صرف اس کو دیتا ہے ھدی للمتقین، جو دل سے اس تڑپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بھی تڑپ یہی بنا دے اور آپ کی بھی تڑپ یہی بنا دے، یہی نیت بنا دے کہ اللہ ہم تیرے ہیں اور تیرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں اس راستے پر لے جا۔ یہ نیت ری ٹیون کرنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے نیت کے بعد خشیت، جو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے، اور اس کا تذکرہ اس آیت میں بھی ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ زمر کیا ہے۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے خوف، اللہ سے ڈرنا۔ اور ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کوئی غضبناک نہیں ہے، اللہ کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو خوفناک نعوذ باللہ پرسنالٹی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ہی ڈرنا ہے، وہی خوف ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ استحضار دل میں رکھنا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث، کہیں اللہ کا حکم آئے میں عمل کرنے سے رہ جاؤں تو اللہ کی ناراضگی میرے اوپر آ جائے گی۔ اگر یہ استحضار موجود ہو تو پھر پتھر پھر پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ کی خشیت ہے جو پتھر کو پانی کرتی ہے۔ اللہ کی خشیت ہوگی تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ اگر خشیت نہیں ہے نا دل میں تو اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا کہ آیات تو ویسی ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات ہیں۔ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ وہی آیات بار بار قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، تعلمون یعلمون غفور الرحیم علیم خبیر، مطلب بار بار وہی آتی ہیں۔ تو جو حافظ نہیں ہے نا اس کو تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ کیا ہے اور کہاں پہ کیا نہیں ہے۔
لیکن اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے، ہر حرف کی ایک حکمت ہے، ہر لفظ کی ایک حکمت ہے، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے جو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سمندر کی ایک سطح ہے نا، سمندر کی سطح پہ آپ رہیں گے تو آپ ساری زندگی تیرتے رہیں ان ہیرے جواہرات تک نہیں پہنچ سکتے جو غوطہ خوری سے حاصل ہوتے ہیں، جو اندر جانے سے، اور جو ڈوب کر قرآن پڑھے گا، قرآن میں ڈوبے گا تو اس کو ہیرے جواہرات ملتے رہیں گے، اور وہی وہ ہیرے جواہرات ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ اتنے ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے ہیں کہ قیامت تک ساری دنیا کے انسان اس میں ڈوب کر ہیرے جواہر نکالتے رہے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور یہ پڑھ پڑھ کے قرآن پرانا بھی نہیں ہوتا، آیتیں وہی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک جیسی آیات سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ مناظرے کرواتے ہوتے تھے۔ ایک آدمی تھے، گورنر جب رہے حجاز کے اس وقت بھی، اور جب وہ خلیفہ بنے اس وقت بھی، وہ ہر سال مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا لیتے تھے اور ان کے علمی مناظرے کرواتے تھے۔ تو ایک سال کوئی شخص مناظرہ کرنے آیا جو پچھلے سال یہودیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آیا تھا، لیکن اس دفعہ جب وہ مناظرہ کرنے آیا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تم تو پچھلی دفعہ یہودیوں کی طرف سے آئے تھے مناظرہ کرنے، اور اس دفعہ تم مسلمانوں کی طرف سے آئے ہو، یہ تمہارے اندر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں ہر وقت اس تلاش میں رہتا تھا کہ قرآن کی کوئی غلطی پکڑوں، اور قرآن کی غلطی پکڑنے کے لیے میں منصوبے بناتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اس کلام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں مشکوک کیا جا سکے، یہ جو تم کہتے ہو کہ وہی کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آج تک منو عن ہم تمہارے تک پہنچا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں اس فکر میں رہتا تھا کہ اس کا کوئی توڑ کیا جا سکے، لہذا وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک سکیم یہ آئی کہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ہی جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں نا، یہ ایک جیسی صفات ہیں، بار بار آ جاتی ہیں، کہیں غفور الرحیم ہے، کہیں علیم خبیر ہے، کبھی عزیز الحکیم ہے، وہی آیات ہیں، وہی صفات ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس میں حفاظ بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ کون سی صفت کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بیان ہونی۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یوں کرتا ہوں کہ قرآن میں ایک جگہ سے صفات اللہ کی اٹھاتا ہوں اور دوسری آیت کے ساتھ ملا دیتا ہوں، اس آیت کی اٹھاتا ہوں تو کسی پہلی آیت کے ساتھ ملا دیتا ہوں، صفات کو آیات کے ساتھ بدل دیا جائے تو اس سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آہستہ آہستہ جب یہ رواج پا جائے گی بات تو میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں گا کہ تمہارا قرآن تو مختلف ہے، کہیں کوئی آیت ہے کہیں کوئی آیت ہے، میں قرآن کی تبدیلی ثابت کر دوں۔ کہتا ہے یہ منصوبہ آیا تو میں نے سب سے پہلی آیت میں جس میں تبدیلی پیدا کی اور پیدا کر کے سب سے پہلی بات جس سے کی، وہ کہتا ہے وہ آیت تھی سورۃ المائدہ کی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ کہتا ہے میں نے واللہ عزیز الحکیم کی جگہ لگا دیا واللہ غفور الرحیم، وہ بھی اللہ کی صفات ہے، یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہاں پہ واللہ غفور الرحیم لگا دیا اور اپنے منصوبے کے تحت یہ پہلا کام یہ کیا، اور کرنے کے بعد کہتا مجھے ایک مسلمان ملا، میں نے ایسی اس کو یہ آیت سنا دی کہ دیکھیں میں آج کل قرآن کی آیات یاد کر رہا ہوں، تو یہ تمہارے قرآن کی آیت میں نے یاد کی، تو میں نے اس کو سنائی تو وہ مسلمان آگے سے مجھے کہتا ہے کہ دیکھو میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں اصل میں کیا ہے، لیکن تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ وہ کہتا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا کلام ہے کہ اور یہ آدمی کیسے اس کو پہچان ہوئی کہ وہ کہتا میں حافظ بھی نہیں ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ غلطی کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ غلط آیت ہے جو تم پڑھ رہے ہو، اس لیے کہ یہ آیت اس طرح بنتی نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا بھی تمہیں کیسے پتا، کیا غلطی ہے اس میں بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی سزاؤں کا ذکر ہے، اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے، وہاں اللہ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور واللہ غفور الرحیم تم لگا رہے ہو ساتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہاں پہ کیا یہ مجھے نہیں پتا،
لیکن واللہ غفور رحیم یہاں آتا ہی نہیں. ایک جیسی تو ہیں کتابم متشابہم مثانی، لیکن ہر آیت کا ایک مطلب ہے، ہر لفظ کا ایک مقام ہے اور پرد حکمت ہے. لیکن فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. میں عرض کر رہا ہوں دوسری چیز جو چاہیے ہمیں نیت کے علاوہ وہ خشیت ہے. اگر خشیت دل میں ہے تو فرمایا یہی آیات سن سن کے دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ویسی آیات بار بار آ رہی. دوسرے سطحی طور پر سن رہے ہوں گے، لیکن جس کے دل میں خشیت ہوگی، جو اللہ کے خوف کا استحضار کر کے بیٹھا ہے اور اس خشیت کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو اس تڑپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ہر لمحہ اس کو خوف لاحق ہے مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے. جو ہر لمحہ اس خوف کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے دل میں تو اللہ کی خشیت ہے. فرمایا خشیت الہی رکھنے والا، دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا، وہ جب انہی آیات کو پڑھے گا، یہ سنے گا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں خشیت ہے وہ تڑپ جائیں گے اور لرز جائیں گے یہی آیات سن کر، اور بس یہ لرزہ طاری ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ کرے ہمیں ہمارے اندر یہ لرزہ طاری ہو جائے. فرمایا یہ لرزہ طاری ہو گیا نا تو باقی سسٹم اللہ نے آٹومیٹک رکھا ہے، ایک آٹومیٹک ہدایت کا سوئچ آن ہو جاتا. فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. بس یہ ایک دن لرزہ طاری ہو گیا، دل میں خشیت موجود تھی، نیت ٹھیک تھی، خشیت موجود تھی، اللہ کا قرآن سنا، فوراً اس سے استحضار کی وجہ سے جسم میں لرزہ طاری ہوگا کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور لرزہ طاری ہونا تھا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اسی وقت اس کا دل بھی، اس کا دماغ بھی، اس کا جسم بھی، ساری پوری پرسنالٹی اس کی تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو گئی، جھک گئی آٹومیٹیکلی. پھر سوئچ آن ہو گیا، انسان چل پڑا ہدایت کے راستے پر. یہاں چل پڑنا ہمارے ذمے ہے، منزل پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ منزل مقصود پہ پہنچنا اس نے ہمارے ذمے ہی نہیں رکھا، اس نے ہمارے ذمے رکھا ہے چل پڑنا. اگر ہم چل پڑے ہدایت کے راستے پر تو پھر انشاءاللہ باقی کام اس کا ہے، ہم نے تو صرف چلنا ہے. اور فرمایا چل پڑو گے اگر تمہاری خشیت تمہارے اندر ہوگی. یخشون ربہم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت جو خشیت اور نیت کی وجہ سے جو حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ ذالک ھدی اللہ، یہ کتاب ہدایت اسی لیے تو آئی ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے. یہی وہ ہدایت ہے جب یہ جسم، یہ دل، دماغ اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑے. اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں کہ ہم اس سے پہلے جتنی بھی غلطیاں ہوئیں، آج کے بعد ہمیں قرآن سن کے لرزہ طاری ہو جائے، ہمارے اندر خشیت پیدا ہو جائے، ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں، اور ہماری زندگی کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ اسی رنگ میں ڈھل جائے کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اس کی رضامندی کے حاصل کرنے کا شوق. اگر یہ ہو جائے تو یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ ہمیں لے کے چلتا. ایک اگلی بات نیت اور خشیت کے بعد جو ضروری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ ہے فکری تجرد، فکری طور پر خالی الذہن ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خشیت جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا نا، اس کے دل میں ہزار خوف ہوتے ہیں. جو سابقہ وابستگیاں اور سابقہ خوف ہے نا، اگر وہ دل سے نہیں نکلے نا تو وہاں خشیت الہی جگہ پا ہی نہیں سکتا. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی عمارت بنانی ہے، کوئی سکول بنانا ہے، کچھ بھی کرنا، کوئی کارنامہ سر انجام دینا ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی. ایک ہوتا ہے تخریب. زمین میں آپ نے کچھ کاشتکاری کرنی، جڑی بوٹیاں اگی ہوئی، آپ اس کو بالکل صفائی کریں گے. وہ صفائی جب تک نہ ہوگی، اگر وہ صفائی کیے بغیر آپ اس میں بیج ڈال دیں
تو کیا فائدہ ہوگا؟ جھاڑیاں ہیں اگی ہوئی اور جھاڑ جھنکار ہے، اس کے اندر آپ گندم کا سالے بہترین اور اعلی عمدہ بیج ڈال دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بلکہ الٹا نقصان ہوگا، جڑی بوٹیاں اور زیادہ ہو جائیں گی۔ جب تک وہ جڑی بوٹیاں تلف نہیں ہوں گی اس وقت تک اس پہ عمدہ بیج کی کاشت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو فکری تجرد ہے نا، اللہ اکبر، پہلے اپنے دل دماغ خالی کریں اگر اللہ کا خوف دل میں بٹھانا ہے، سابقہ وابستگیاں وہ نکالیں، وہ اور جو آپ کے ذہن میں دل و دماغ کے اندر مرعوبیت ہے وہ مغربی کی ہو یا مشرق کی ہو، وہ کسی شخص کی ہو یا کسی نظریے کی ہو، وہ ساری مرعوبیتیں دل سے نکالنی پڑیں گی۔ اگر وہ نہیں نکالنی اور اس کے ساتھ ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ فائدہ نہیں، نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ یہ بات قرآن نے کہی۔ ایک تو وہ بات آپ سب کو معلوم ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو کتاب ہدایت ہے، کتاب گمراہی تو نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کتاب ہدایت، لیکن کن کو گمراہ کرتا ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فقرہ 2 دفعہ دہرایا ہے۔ اللہ، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم فقرہ، اور یہ بات کسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر خالی ذہن ہو کر فکری تجرد کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تعالی نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ کتابا متشابہا مثانی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہے۔ مثانی، اور وہی آیات، اسی طرح کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، انہی آیات سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان کی جسم کانپ جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ ہدایت اللہ کی جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو، جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر دنیا کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ کا کلام قرآن مجید، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اور اس کا درس دینے اور سننے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اگر ہمارے ذہن کے اندر نہ ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ نخواستہ ہمیں ان دروس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ درس دینے کا اور نہ درس سننے کا۔ لہذا اللہ کے کلام کی وہ اہمیت، وہ عظمت جو ہے کما حقہ، تو شاید ہم اپنے ذہنوں میں اس کو جاگزین نہیں کر سکتے، لیکن جس قدر ممکن ہے ہم اللہ کے اس کلام کی عظمت کو سمجھیں، اور اگر اس کی عظمت کو سمجھ جائیں تو پھر یہ کس لیے نازل ہوئی ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے،
ہم نے یہ درس جو سننے ہیں کس نیت سے سننے ہیں، کیا ذہن بنا کے سننے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو ثواب کے لیے آئے ہوں گے، کچھ برکت کے لیے آئے ہوں گے کہ قرآن سے برکت ہوتی ہے، کچھ لوگ اس لیے آئے ہوں گے کہ قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہیے۔ علی ھذا القیاس مختلف ہماری نیتیں ہیں، مختلف قسم کے ہمارے ارادے، مختلف قسم کی پلاننگز۔ تو کیا اللہ کے کلام کے لیے یہ سارے ارادے، یہ ساری نیتیں درست ہیں؟ اگر یہ درست ہیں تو بھی اللہ کے قرآن سے رہنمائی حاصل کر لی جائے، اور اگر یہ درست نہیں ہیں تو کیا درست ہے؟ ہم اپنی نیتوں کو ری ٹیون کر لیں، پھر سے سوچ لیں کہ ہم کس لیے بیٹھے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب القرآن فرمایا، کہ یقال لصاحب القرآن، کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا۔ اور صاحب کا معنی ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا، اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، تو جہاں آخری آیت مکمل ہوگی وہیں تمہارا مقام ہوگا۔ گویا یہ صاحب قرآن کو جنت میں لے جائے گا۔ اگر ہم اس کا ترجمہ حافظ قرآن کرتے ہیں تو اس میں سے ایک بڑا طبقہ جو قرآن کا حافظ نہیں ہے وہ تو ویسے ہی مائنس ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے صرف حفاظ کے لیے ہے۔ یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو صاحب قرآن۔ اور قرآن کا صاحب کون ہے؟ قرآن کا صاحب وہ ہے جو اس کو اس نیت سے پڑھتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ انہ شفیع لصاحبہ یوم القیامہ، یہ اپنے ساتھیوں کے لیے قیامت کے دن یہ سفارشی بن جائے گا، یہ سفارش ہے۔ تو ساتھی کون ہوتا ہے؟ صاحب قرآن کون ہوتا ہے؟ صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ مصاحبت اختیار کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا ساتھ بنا لیتا ہے دنیا میں، گویا اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جو اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے، اپنا شب و روز کا ساتھی بنا لیتا ہے، تو بس یہ فرق ہے کہ دارالامتحان میں ہم نے قرآن کو ساتھی بنانا ہے، تو جو ہی دارالجزا شروع ہوگی تو قرآن نے ہمیں ساتھی بنا لینا ہے۔ اگر ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کا بن جائے تو یہ اصل مقصد ہے کہ ہم صاحب قرآن بن جائیں۔ اس سے مراد حافظ نہیں ہے، حافظ بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں قرآن شامل ہو، اور غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں قرآن شامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 24 ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین کلام ہے اور نازل کیا ہے اللہ نے، لہذا کلام اللہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کلام ہوتا ہے وہ تحریر سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پہ قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ فتح کے اندر بھی، سورہ توبہ کے اندر بھی، کہ یہ کلام اللہ ہے، اور قرآن پاک کا نام کلام اللہ بتایا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے، اور جو اللہ کی گفتگو ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ مسئلہ بہت زیر بحث رہا کہ قرآن مخلوق ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اس لیے کہ قرآن تو صفت کلام ہے اللہ کا، اور جب صفت کلام ہے تو نہ اس کو مخلوق کہا جا سکتا ہے نہ اس کو غیر مخلوق کہا جا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے اور واحد کلام ہے۔ لہذا یہاں جب تحریری صورت میں یہ ہمارے پاس آتا ہے، اور تحریری صورت میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر تحریری صورت میں تھا بھی تو یہ یوں 2 گتوں کے درمیان ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، کچھ تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہ نازل بھی لکھا ہوا نہیں ہوا، جبکہ تورات نازل ہوئی تھی تو لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، کہ تحریر نہیں، نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، کلام اللہ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انہ لتنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین، لے کے آئے جبریل امین اللہ کی طرف سے، اور نازل کیا علی قلبک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا۔ اب کلام ہی تھا، کلام ہی جبریل علیہ السلام کو ملا، کلام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی بھی اسی لیے تھی کہ کلام ہے، نازل ہوا ہے،
لہذا اس کو جلدی جلدی یاد کر لوں تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد رکھنا، رکھوانا اور اس کو ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ جس کیفیت میں یہ نازل ہوا ہے اس کو تمہارے قلب اطہر پر قائم رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو یاد کرنے لگے اور لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ تو ابتدائی سب سے زیادہ جو قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا وہ حفظ تھا، اور حفظ کے ذریعے سے ہی یہ چلتا رہا۔ البتہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اپنے ذوق سے اس کو تحریر کر لیا ہوا تھا۔ کاتبین وہی بھی موجود تھے، وہ بھی لکھ لیتے تھے، قرآن لکھا ہوا موجود تھا مختلف حصوں میں، لیکن اس طرح سے کتابی شکل میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ جب جنگ یمامہ کے اندر حفاظ شہید ہوئے تو لوگوں کو خیال ہوا کہ قرآن جو ہے لکھ لیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ حفاظ کے شہید ہونے سے قرآن پاک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرح سے معدوم ہو جائے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا۔ پہلے ذریعہ حفظ تھا، بعد میں ذریعہ تحریر بن گیا۔ تحریر جب بنی ہے تو وہ التباس ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات آتا ہے کہ اس کے اندر تحریر والی خوبیاں نہیں ہیں۔ بعض اوقات بات چلتے چلتے خطاب ہو رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو ڈائریکٹ، اور ایک دم جو ہے وہ خطاب کی نوعیت بدل جاتی ہے، کیونکہ اسلوب خطابی، لہذا یہ ذہن میں یہ رکھنا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام کے ساتھ ایک بات بار بار دہرائی ہے قرآن پاک میں، اور اس کا بہت ہی یوں سمجھ لیجیے اہمیت ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہاں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل فرمایا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تمہارے خالق کا نازل کردہ کلام ہے، اسی کا کلام ہے جو تمہارا خالق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی سوچ اگر بہترین سے بہترین وہ ہواؤں میں اڑنے لگے اور شعور کی اعلیٰ ترین سطح کو پہنچ جائے تو بھی قرآن اس کے لیے رہنمائی کا سامان میسر کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بالکل اجڑ ہو اور اس کو اس کی شعور جو ہے وہ اس کی شعور کی سطح وہ ادنا ترین ہے تو بھی قرآن اس کے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ یہ خالق نے، جس خالق نے انسان کی مشینری پیدا کی ہے، اس کے دماغ کو بنایا ہے، اس کے دل کو بنایا ہے، اس کی کیفیات اور اس کی فطرت کو خالق سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھتا۔ لہذا یہ بات بار بار دہرانے کا ایک مقصد کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں بھی انزلنا کی بات آئی، بات علاوہ ازیں بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، میں نے نازل کیا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تاکہ یہ بات کبھی ذہن سے محو نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، جو ساری کائنات، ہمارا بھی خالق وہ ہے یہ اس نے۔ لہذا کبھی نقطہ آفرینیاں ہمارے ذہن میں آئیں قرآن پاک کے بارے میں، مختلف قسم کے نکات کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، اور ایسی ایسی دور ازکار تعویلیں ہمارے ذہن میں آئیں، تو سمجھ میں بات یہ آ جانی چاہیے کہ یہ کلام میرے تمہارے یا مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے جتنی ہدایت کا سامان دینا تھا اس کے لیے اللہ نے محکم آیات ڈائریکٹ سمجھ میں آ جانے والی، ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے والی نازل فرمائی ہیں، اور رہ گئی وہ باتیں کہ جن کی سمجھ ہمیں نہیں آتی یا کم آتی ہے، اس کا ایک اور مقصد ہے، وہ نصیحت یا تذکیر یا ہدایت کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن پاک کے علوم حاصل کرنے کے لیے اور علوم کے اندر پوری گہرائی اور پوری یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو عبور حاصل کرنے کے لیے اور مزید علوم کی گہرائی میں جاننے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے، وہ ایک الگ سطح ہے جس کے لیے اللہ کریم نے وہ آیات نازل فرمائی۔ لہذا ایک بات تو یہ کہ اللہ خالق کائنات کا، اور جو ہمارا بھی خالق، تو جو ہمارا خالق ہے وہ بہترین کلام نازل کرے گا جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ تو یوں یہ نقطہ ذہن میں رکھنے سے انسان جب ایک ایک آیت پڑھتا ہے تو اپنا دماغ لڑانے کی کوشش نہیں کرتا کہ میرے ذہن کے مطابق اس کا کیا مطلب بنتا ہے اور کیا مفہوم بنتا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل اور دماغ کے مطابق، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے خالق اور میرے مالک کا یہاں پہ مدعا اور مقصد کیا ہے، وہ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ بس یہ بالکل یہ ڈائمینشن کا فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی پرسیپشن بدل جائے گی، اور اگر کوئی شخص اس کو اس لیے سمجھے گا اور اس طرح سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس نقطے کو ذہن میں رکھے گا کہ یہ خالق کا کلام ہے، تو سمجھنے کا پروسیس پھر بھی آگے بڑھے گا، لیکن اس کی ڈائمینشن بدل جائے گی۔ وہ اس عقل کو استعمال کرے گا کہ میرا خالق، میرا مالک مجھے کیا کہتا ہے۔
بس یہ فرق پڑے. ایک دوسرا فرق اس سے اور پڑتا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جب خالق کو ذہن میں رکھتا ہے کہ خالق کا کلام ہے تو اس کی اتھارٹی ذہن میں آتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ، اللہ تعالیٰ جہاں کہیں قرآن پاک میں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں نا تو اس کا مطلب اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کلام کتنی طاقت والا کلام ہے. طاقت اور اتھارٹی یہ ذہن میں رکھنی اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتے رہیں سٹینڈ اپ، لوگوں کو کہتے رہیں فائر، لوگوں کو جو مرضی کہتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہی بات کوئی فوج کا جرنیل کہہ دے، اللہ اکبر، اگر فوج کے جرنیل کی زبان سے نکل جائے فائر تو لاشیں گر جاتی ہیں اور پشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں اور زندگی ملیا میٹ ہو جاتی ہے. لفظ وہی ہے فائر، اور اگر کسی عام شخص نے کیا وہ ساری زندگی کہتا رہے تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ بھی نہ ہو. لیکن جب اتھارٹیٹیو آدمی جو کسی اتھارٹی پر ہے وہ اس کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا تو وہ ہو سکتا ہے بہت بڑی تبدیلی کر دے. اور اسی طرح جو بڑے بڑے اتھارٹی کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، حکومتوں کے جو عہدیداران ہوتے ہیں، وہ ایک لفظ بولتے ہیں، اس پر ہزاروں تبصرے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تھا، اس کی باڈی لینگویج یہ تھی، اس کے ایک اس لفظ کا یہ مطلب تھا، ہزاروں تبصرے ہوتے ہیں. اس کی وجہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. تو اللہ کریم کا یہ بتانے کا مقصد کہ یہ تمہارے خالق کی طرف سے نازل کردہ ہے، ذہن میں یہ رکھنا مقصود ہے، انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جس کے منہ سے کن نکل جائے، جو کن فرما دے تو یہ کائنات ساری کی ساری بن جاتی ہے. وہ کن فرما دے تو یہ ساری کائنات ایک لحظہ میں ملیا میٹ ہو جاتی ہے. وہ اتنی اتھارٹی والی ہستی ہے، اتنا اختیار ہے اس کا. یہ ذہن میں اگر انسان کے رہے کہ میں اس کا کلام پڑھ رہا ہوں جو کن کہہ دے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، وہ صرف کن کہہ دے تو یہ ساری کائنات کے اندر جو بالکل ہمارے وہم و گمان سے بھی دور ہے اور اتنی بڑی لمبی چوڑی کائنات ہے، اس کے اندر ایک آنکھ کے لحظے میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں. وہ خالق کائنات اس کلام کا مالک ہے، یہ اس کا کلام ہے. اور یہ ایک لفظ کن تو نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کے اندر ہزاروں الفاظ ہیں. اور اس کا کلام جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں یہ اتھارٹی رہنی چاہیے کہ یہ کسی بھی وقت وہ جو بھی کر دے، اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ تم اپنا استحضار کرو نا، اپنا استحضار کرو کہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو. اگر یہ استحضار موجود ہو تو پتہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر یہ پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ ہو یا اشجار ہوں یا پوری مخلوقات انسان اور جن کے علاوہ وہ ساری کی ساری ہر وقت اللہ کی اس اتھارٹی اور اس اختیار کے استحضار میں رہتے ہیں. ان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سورہ نور کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ پوری کائنات، اور مختلف مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے. اللہ کی نماز بھی کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا پوری کائنات اور زمین کے درمیان میں، زمین و آسمان کے درمیان میں اڑنے والے پرندے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم. ان کو استحضار ہے کہ ہم کس مالک کے غلام ہیں. سورج کو بھی استحضار ہے، پہاڑوں کو استحضار ہے، کائنات کی ہر مخلوق کو اس بات کا استحضار ہے. اور ان کی فطرت میں یہ استحضار رکھا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے. اور وہ اس اتھارٹی والی ہستی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ساری کائنات درہم برہم ہو سکتی ہے، وہ کن کہہ دے تو ساری کائنات بن سکتی ہے. ایسے اختیار رکھنے والی ہستی کا یہ کلام ہے. اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ استحضار موجود ہو کہ میں کس کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، میں اس اتھارٹی کے کلام پڑھنے جا رہا ہوں جس کلام کے اندر اتنی قوت ہے، یہ اگر استحضار موجود ہوگا تو پھر اس کے اوپر پورے اثرات اس کے مرتب ہوں گے کہ جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں ویسی ہی آیات ہے، پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں، سنتے ہیں، سالوں گزر گئے پڑھتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم اپنی فطرت کے اندر وہ استحضار پیدا نہیں کر سکے جو حقیقتاً قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہمارے طبیعتوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر استحضار ہونا چاہیے.
اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت، اس کا موضوع انسان ہے۔ الہدا، قرآن پاک نے بار بار اپنے آپ کو الہدا کہا ہے، ہدایت۔ اور ہدایت جو ہوتا ہے، ہدایت کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے، اور ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، اور ہدایت کا مطلب منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ قرآن یہ تینوں کام کرتا ہے، راستہ بھی ہے قرآن، اور قرآن راستہ دکھاتا بھی ہے، اور قرآن منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے، یہ تینوں کام۔ پھر ایک یہ بھی فرمایا لا ریب فیہ، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب، یعنی کتاب کے بارے میں ہمیں وہ استحضار جو ہونا ضروری ہے کلام پاک کے بارے میں، اگر وہ نہ ہو تو ہم قرآن پاک سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ اگر ذہن میں رہ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر یہ جو دوسری بات ہے کہ یہ علوم کا خزانہ ہے، یہ بھی قرآن کے بارے میں ایک استحضار ضروری ہے، لیکن یہ علوم کا خزانہ ہونا اس کا مقصد نزول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ علوم کا خزانہ ہے، اس سے فزکس بھی نکل سکتی ہے، اس سے کیمسٹری بھی نکل سکتی ہے، یہ اس میں نفسیات کا بیان بھی ہوا ہے، اس میں ہر چیز، ہر علم کی بنیاد اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ نہ کیمسٹری کی کتاب ہے، نہ فزکس کی کتاب ہے، یہ علوم کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، اس کا موضوع انسان ہے، اور یہ کتاب ہدایت۔ اور سارے علوم ہونے کے باوجود یہ اللہ نے ہم سے تقاضا ہی نہیں فرمایا کہ تم ان علوم کی گہرائی تک رسائی حاصل کرو، یہ ہم سے تقاضا ہی نہیں۔ ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرو، ہم سے اس سے بڑھ کے اللہ کریم نے تقاضا ہی نہیں کیا۔ اور وہ ہدایت بھی اس لیے کہ جو تبدیلی ہے، جو انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو معجزے عطا ہوئے۔ معجزے اس لیے عطا ہوتے تھے کہ لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر ہدایت کی راہ پر چل نکلے۔ معجزات نبیوں کو اس لیے ملتے تھے اور ان کے ایمان لانے میں ان کو سہولت ہو جائے، یہ معجزات اس لیے عطا ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا عطا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو ایمان لانے میں سہولت ہوتی تھی۔ اور فرمایا انما کان الذی اوتیت، اور جو چیز مجھے عطا ہوئی ہے، جو معجزہ مجھے عطا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اس میں آپ نے گھونٹ بھرا اور وہ بہت سارے لوگوں کو کافی ہو گیا، الا ھذا القیاس، بہت ساری باتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری چیزیں رونما ہوئیں، وہ کسی بھی نبی سے رونما ہوتے رہے، لیکن اصل چیز جو لوگوں کو ہرا دینے والی ہو، وہ چیلنجنگ قسم کی چیز ہو اور تحدی کی حیثیت رکھتی ہو، بالکل ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یا تو اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہو، لوگوں نے کہا کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیں، لوگوں نے کہا کہ یہ وادی سونے کی بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرما دی کہ یا اللہ یہ کہتے ہیں تو بن جائے، تو نہیں بنا ان کے چیلنج پہ۔ ایک واحد معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں مجھے جو عطا ہوا ہے نا، انما کان الذی اوتیت، جو مجھے معجزہ عطا ہوا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان لانے میں بھی سہولت ہوگی، ہدایت کی راہ پہ چلنے میں بھی سہولت ہوگی، فرمایا وہ معجزہ ہے وحین، وہ اللہ کی وحی ہے، مجھے یہ جو وحی عطا ہوئی ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ۔ اور پھر فرمایا اوحاہ اللہ الیہ، یہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، اور اس سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں۔ تو جن معجزوں کے ذریعے سے انبیاء اپنی امتیں بڑھاتے رہے، امتوں کی تعداد بڑھاتے رہے، تو فرمایا مجھے جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے یہ جتنا بڑا ہدایت کا سامان ہے، فرمایا کہ میرے اب اتنے لوگ اس قرآن کو سن کر، اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن میں سے گزر کر اس معجزے کے ذریعے اتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے کہ فَأَرْجُو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامت، اب میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، کیونکہ مجھے جو
معجزہ عطا ہوا ہے، یہ کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوا، مجھے اللہ کا کلام عطا ہوا۔ یہ اس طرح کی کتاب ہمارے سامنے ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ذہنوں کے اندر اگر تصور جاگزیں ہو اور اس استحضار کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں تو پھر قرآن سے ہم وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن کا مقصد نزول ہے۔ اب آ جائیے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے، ہم نے کس نیت سے پڑھنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ علوم کی گہرائی اور ان تک رسائی ہم سے مطالبہ ہی نہیں، ہم سے مطالبہ ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر لے قرآن سے؟ قرآن علوم کا خزانہ ہے اور وہ قیامت تک اس سے مختلف علوم برآمد ہوتے رہیں گے۔ فرمایا لا تنقضی عجائبہ، کوئی شخص سمجھے کہ میں اس کے علوم کی گہرائی تک پہنچ گیا ہوں، رسائی ممکن ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جس طرح اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کے کلام کی حقیقت کو کما حقہ سمجھنا ناممکن ہے، زندگیاں کھپ جائیں گی۔ لا تنقضی عجائبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے عجائبات اور اس کے نقطے اور اس کے علوم کبھی ختم نہیں ہوں۔ اور ایسے ایسے علوم، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہاں سے اناٹمی نکل رہی ہے، یہاں سے باٹنی نکل رہی ہے، یہاں سے زوالوجی نکل رہی ہے، یہاں سے فلاں نقطہ ہے، یہاں سے فلاں، یہ تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ ایسے علوم بھی اس کے اندر سے نکلتے ہیں کہ جن تک انسان ابھی تک پہنچا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات ان علوم کے حوالے سے، انسانی ترقیوں کے حوالے سے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس نہج پر تحقیق کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی تصدیق کے لیے اور قرآن کی حقانیت کے لیے سائنس کا سہارا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں سائنس کی یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، سائنس کی یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، سائنس کے ذریعے سے قرآن کو ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سائنس بیچاری تو ہر 50-100 سال بعد بدل جاتی ہے۔ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے دنیا میں کہ 1500 سال میں اس کے ایک لفظ اور ایک حرف کا فرق نہیں بنا۔ جو قرآن 1500 سال سے جیسے نازل ہوا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا اور آج تک موجود ہے، اس کی حقانیت کے لیے وہ علم جو ہر 50-100 سال بعد بدل جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے؟ البتہ ایک بات ہے ان سارے علوم کے حوالے سے جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کے اندر، قرآن کو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں نقطے ملتے ہیں۔ علوم جتنے مرضی ترقی کرتے جائیں، انسان کا ذہن ترقی کرتا جائے، وہ جہاں تک بھی پہنچے گا، وہ اس کی کوئی بھی بات، اگر وہ علم کی حقیقت ہے، اگر وہ علم کی حقیقت ہے تو علم کی حقیقت تک انسان جب بھی پہنچے گا، قرآن اس علم کے بارے میں جو بات 1500 سال پہلے کہتا تھا وہ بات سچ اور حق ہوگی۔ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس، قرآن خود کہتا ہے کہ ہم ان کو دکھاتے رہیں گے آیات، نشانیاں، سائنس ترقی کرے گی، آفاق میں سے بھی، انفس میں بھی، انسان کا وجود اور دنیا کے جتنے وجود ہیں ہر چیز میں ان کو نشانیوں کا پتہ چلتا رہے گا۔ لیکن ان نشانیوں کے ذریعے سے قرآن جو کچھ بتا رہا ہوگا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ قرآن نے جو بات 1500 سال پہلے بتا دی تھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ قرآن کی بات سچی ہے۔ علوم ترقی کریں گے تو علوم کی رسائی، علوم تک رسائی انسان کی قرآن کے اندر نہ کوئی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، نہ قرآن کے اندر کوئی اضافہ کر سکتی ہے۔ قرآن نے جو ایسے ایسے نقطے بنیادی طور پر بتا چھوڑے، یہ تو علوم کے ساتھ قرآن کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ہم سے تقاضا قرآن نے یہ نہیں کیا کہ آپ علوم تک گہرائی حاصل کریں۔ ہاں، غور و فکر کا، تفکر و تدبر کا ہم سے مطالبہ کیا ہے قرآن نے، اور وہ کس وجہ سے کیا ہے، اس سے کیا ملتا ہے، وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے مقاصد ذہن میں رکھنے ہیں۔ جب ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن ہمیں کما حقہ رہنمائی فراہم کرے۔ تو سب سے پہلی بات جو قرآن سے ہم نے حاصل کرنی ہے وہ ہے نصیحت۔ ہم نصیحت کے لیے اور ہدایت کے لیے قرآن کو پڑھیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، اور ہدایت ہر شخص کو چاہیے۔ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ایک دفعہ، میں نے عرض کیا کہ ہدایت کا معنی راستہ بھی ہے،
اور ہدایت کا معنی راستہ دکھانا بھی ہے، اراء الطریق، اور ہدایت کا معنی اشال الی المطلوب بھی ہے، منزل مقصود پہ پہنچانا بھی ہے۔ انسان کو تینوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ قرآن راستہ بن جائے، راستہ نظر نہیں آتا، راستہ گم ہو گیا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں بند گلی میں آ گئے، اس کے ہمارے اپنے مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس راستہ ختم ہو گیا، میرا راستہ بند ہو گیا، قرآن کا راستہ وہاں سے کھلتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ بند گلیوں کو کھولتا ہے، اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ان اندھیروں سے اجالوں کی طرف انسان جب جائے گا تو اس کے ذریعے اس کا راستہ صرف قرآن بنے گا۔ یہ اندھیرے چھٹتے ہیں تو صرف قرآن کی وجہ سے چھٹتے ہیں، نیت یہ ہو کہ میں نے قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ لیکن وہ کیسی نیت؟ قرآن تو ہدایت ہے، جہاں تعارف کروایا نا قرآن نے اپنا، ایک جگہ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جبکہ جو ہمارا منزل مقصود بتائی قرآن نے خود کہ تم نے کرنا کیا ہے، تو فرمایا اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، یا ایھا الناس، اے کائنات کے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے پالنہار کی بندگی کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تمہارا بھی، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ ہوگا کیا اس سے؟ جی اس سے ہوگا یہ کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ یہ تو منزل مقصود ہے متقی بننا۔ وہاں فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب جو منزل مقصود ہے، یہاں پری ریکوزٹ